براہ راست آپ کو کراچی لے چلتے ہیں، جہاں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور یہ پورا پروسیس جس میں پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر یہ ساری کارروائیاں ڈالی، حلقہ بندیوں سے لے کر ووٹر لسٹیں، ووٹر لسٹوں سے لے کر عملے کا تقرر، عملے کے تقرر سے لے کر الیکشن کے انعقاد میں رکاوٹ ڈالنا، 3 سے 4 بار بلدیاتی الیکشن کو ملتوی کروانا، اور پھر پیپلز پارٹی نے آخر وقت تک سازشیں کی، محلاتی سازشیں کی، اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر چاہا کہ نہ ماحول بن سکے، نہ لوگ الیکشن کے لیے تیار ہو سکیں، کنفیوژن رہے، اور یہ چاہا کہ الیکشن نہ ہو۔ ہم نے ہر مرحلے پر مقابلہ کیا، ہم مسلسل تحریک مارے، ہم ہمیشہ کراچی کے حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ ہم نے 29 دن کا دھرنا دیا کراچی کے حق اور اختیار کے لیے، ہم نے تحریکیں چلائیں، ہماری خواتین بہنیں نکلیں، اور پھر ہم نے ایک ایگریسو کیمپین چلائی۔ کراچی کے لوگوں میں ایک امید پیدا ہوئی ہے، کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کا ساتھ دیا، ہر شعبہ زندگی کے لوگ ہمارے ساتھ ملتے چلے گئے۔ پچھلے 1 مہینے کا آپ ٹویٹر کا، فیس بک کا، انسٹاگرام کا، لنکڈ کا، واٹس ایپ کا پورا ایک تجزیہ کریں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ جماعت اسلامی کے علاوہ بھی کوئی جیت سکتا ہے۔ جس پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہاں جماعت اسلامی کو جیتنا چاہیے، اس لیے کہ جماعت اسلامی صرف تحریک نہیں چلا رہی تھی، جماعت اسلامی صرف ریلیاں نہیں کر رہی تھی، دھرنے نہیں دے رہی تھی، جماعت اسلامی اس قوم کے بچوں کو پڑھا رہی تھی، ان بچیوں کو فری اسکالرشپ دلا رہی تھی، کورونا میں لوگوں کی مدد کر رہی تھی، فلڈ میں لوگوں کی مدد کر رہی تھی۔ جماعت اسلامی کے اسکول چل رہے ہیں، جماعت اسلامی کے اسٹریٹ چلڈرن کو پڑھانے کے بیٹھک اسکول چل رہے ہیں، جماعت اسلامی کے اسپتال چل رہے ہیں، جماعت اسلامی کی کمیونٹی سروسز چل رہی ہیں، واٹر فلٹریشن پلانٹ چل رہے ہیں، اور جماعت اسلامی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن، جماعت اسلامی کا یہ دفتر ہر مظلوم اور ہر محروم اس کے لیے ایک امید ہے۔ بڑے بڑے مافیاز کا مقابلہ کر کے ہم نے لوگوں کے اربوں روپے واپس دلوائے، تو جماعت اسلامی پر لوگوں کا اعتماد بڑھتا چلا گیا۔ الیکشن کو ابہام میں رکھا گیا، الیکشن پہ شب خون مارا گیا، اور پھر ہم یہ سمجھتے تھے، ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ یہ ووٹر لسٹیں درست نہیں ہیں، وہ 2013 میں بھی درست نہیں تھی، ہمیں پتا تھا یہ حلقہ بندیاں پیپلز پارٹی نے اپنے حساب سے کی ہوئی ہیں، یہ ٹاؤنز انہوں نے اپنے حساب سے بنائے ہوئے ہیں، ہم یہ جانتے تھے۔ لیکن ہم نے 2 چیزوں کا کمپیریزن کیا کہ یا تو ہم اس بنیاد پر مزید کئی سال تک کراچی کو اس کے حق سے محروم کریں، یا پھر یہ ہے کہ ہم کہیں سے تو آغاز کریں۔ لہذا ہم نے اپنے مینڈیٹ کو کمپرومائز کیا، جو نتیجہ الیکشن کا نکل کر آیا، اور جماعت اسلامی اس شہر کی سب سے بڑی قوت کے طور پر سامنے آئی، تاریخی کم بیک کیا، جیت گئے ہم الحمدللہ، مختلف ڈسٹرکٹ میں کلین سویپ کیا۔ تو جماعت اسلامی کی اس مقبولیت کا اندازہ ایک سائنٹیفک پبلک اوپینین پول سے ہم کر چکے تھے۔ ہمارے پاس بھی یہ راستہ تھا کہ ہم حلقہ بندیوں پہ جاتے اور 3-4 سال مزید الیکشن نہیں ہوتے، اور یہ مزید مل بانٹ کر کھاتے رہتے، لیکن ہم نے کہا کہ ہم اپنا مینڈیٹ کمپرومائز کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر اس حلقہ بندی پہ جاتے تو ایم کیو ایم نہیں جیتتی، جماعت اسلامی جیتتی۔ ہم نے تو ان تمام علاقوں میں کامیابی حاصل کی ہے جہاں ایم کیو ایم فیز آؤٹ ہو گئی ہے، جو لڑتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کینٹونمنٹ بورڈ میں ایم کیو ایم کو شکست دی تھی، اور جو ضمنی انتخابوں میں انہوں نے پوزیشن حاصل کی وہ سب کے سامنے۔ پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کو ڈومینیٹ کر دیا تھا، اور بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے کراچی میں 2018 میں ووٹ حاصل کیے تھے۔ ان سب جگہوں کو جماعت اسلامی نے ون کیا، اور جماعت اسلامی نے تاریخی کامیابی حاصل کی۔ بہت سی رکاوٹیں آئیں، الیکشن والے دن مسئلے ہوئے، بہت ساری جگہوں پہ ہماری کلیمز موجود ہیں، اس کو بھی ہم نے کہا کہ چلو آگے بڑھتے ہیں، اور اب ہم اپنے مینڈیٹ کا دفاع کرتے ہیں۔ فارم 11 فارم 12 ہم نے جمع کیے، اور اس کے بعد جو ہمارے ہاتھ میں رزلٹ تھے وہ 94 سیٹوں کے تھے۔ 10-12 رزلٹ ایسے ہیں جس پہ ہمارا کلیم مزید بنتا تھا کہ آپ جو ہے وہ ان جگہوں پہ اس طرح کی دھاندلی ہوئی ہے،
کچھ جگہ ایسی تھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دیہاتی ماحول میں ڈسٹرکٹ کونسل کو انہوں نے شہر کا حصہ بنایا اور وہاں پر اپنی مرضی سے وڈیرہ شاہی کا نظام قائم کیا. ہم مانتے ہیں کہ وہاں کوئی اور پولیٹیکل پارٹی تو جاتی نہیں ہے, جماعت اسلامی نے بھی مؤثر کیمپین تو چلائی, لیکن کیسے پورے شہر کو اس طرح کور کیا جاتا. وہاں انہوں نے جرلو پھیرا, ہم نے وہ بھی برداشت کیا. ہم نے کہا کہ آگے بڑھنا چاہیے, ہم جیت گئے, لیکن پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ایک غلط حرکت کی ہے, ایک غیر جمہوری رویے کا اظہار کیا ہے, اور الیکشن کمیشن, وہ الیکشن کمیشن کے جو اپنے آپ کو شفاف غیر جانبدار کہتا ہے, اور جب وہ کوئی صحیح کام کرتے ہیں تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. انہوں نے الیکشن کروایا, ہم نے اس کی تحسین کی. انہوں نے پرامن طریقے سے بائی اینڈ لارج الیکشن ہو گیا, ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا. سندھ الیکشن کمیشن کو اپریشیٹ کیا. لیکن میں سندھ الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر اور مرکزی چیف الیکشن کمشنر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی ناک کے نیچے آپ کے آر اوز اور ڈی آر اوز نتائج کو تبدیل کریں گے تو ہم کیسے کہیں گے کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں؟ آپ کی موجودگی میں اگر ایک ڈی آر او کی یہ جرت ہے اور آر او کی یہ جرت ہے کہ اس کے پاس سارے فارم 11 موجود ہیں, لوگ باہر احتجاج کر رہے ہیں, اندر کھڑے ہوئے ہیں, یہ پوری فہرست ہے میرے پاس 7 سیٹوں کی. کل میں نے 9 سیٹوں کی بات کی تھی, 2 الحمدللہ ہم نے جیت لی, ہم نے نتیجہ حاصل کر لیا, لیکن باقی 7 کا نتیجہ نہیں دے رہے. ہم نے جرم کیا؟ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کراچی میں گفتگو کر رہے ہیں, جس میں ان کا کہنا ہے ہمیں ہرا کر پیپلز پارٹی کو جتوایا گیا. پیپلز پارٹی نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر یہ سازش کی ہے, اور اس سازش میں الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا, ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.